بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ میڈیا کی عقابی نظروں سے کوئی خبر دور رہ سکے، اور ایک ایسی خبر جو 10 دن پہلے ہوئی ہو اور اس کا تذکرہ نہ ہوا ہو، بہت اچنبھا سا لگتا ہے۔ بحریہ انکلیو میں ایک پروگرام کی ریکارڈنگ ہوئی، رات کو جاری تھی، اور یہ پروگرام ARY زندگی والوں کا عیدی سب کے لیے ہو رہا تھا، شاید عید کے لیے پروگرام تھا۔ تقریباً 11:30 بجے رات کو اچانک سٹیج گر گیا، ایکسیڈنٹ تھا، ہوتے ہیں۔ اس کے بعد تقریباً 85 لوگ زخمی ہوئے جو کہ پولیس کی معلومات کے مطابق، اور اس کے بعد لوگ اندھا دھن وہاں سے بھاگے اپنے پیاروں کو لے کر کے اسلام آباد، راولپنڈی کے مختلف ہسپتالوں میں۔ مگر جیسے ہی یہ حادثہ ہوا اس کے فوراً بعد وہاں کی لائٹ بند کر دی گئی۔ کیوں کی گئی یہ بات ظاہر ہے اس وقت سامنے آئے گی جب اس کی تفتیش ہو، کیونکہ اس کا تو نہ پرچہ کٹا، نہ کوئی کمپلینٹ ہوئی، اور جو زخمی تھے لوگ وہ ظاہر ہے اپنے پیاروں کو پہلے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے لیے گئے، اب شاید وہ اس بات کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ کوئی کمپلینٹ فائل کی جائے۔ تو ایک اس میں جو کنفرمڈ ڈیتھ ہوئی ہے وہ ہے سمینہ صاحبہ، جو کہ ایک کیمرہ مین ہیں، پریزیڈنسی میں ہوتے ہیں، عدنان صاحب، ان کی اہلیہ تھیں، 45 سال ان کی عمر، وہ اپنے 3 بچوں کے ساتھ اور شوہر کے ساتھ اس پروگرام میں موجود تھی۔ تو ان صاحب سے ہم نے بات کی اور انہوں نے آنا بھی تھا آج اسٹوڈیو میں، مگر آخری وقت پر ان کا فون آیا کہ ان کی بیٹی بے ہوش ہو گئی ہے، اپنی والدہ کی غم سے ابھی تک نہیں نکلی ہے، وہ اسے لے کر کے ہسپتال جا رہے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے اگر فون پر ہمارا رابطہ ہوتا ہے تو ضرور بتائیں، مگر انہوں نے ضرور اتنا کہا کہ 6 دن ان کی اہلیہ ہسپتال میں رہیں، اور کسی نے، نہ چینل انتظامیہ نے اور نہ ہی بحریہ ٹاؤن انتظامیہ نے یہ زحمت کی وہاں جا کر پوچھنے کی کہ آپ ہمارے یہ جو پروگرام ہم نے آرگنائز کیا تھا اور جس کے تعاون سے کیا تھا بحریہ ٹاؤن کے، ان لوگوں میں سے کسی نے بھی آ کر نہیں پوچھا۔ 6 دن بعد ان کا انتقال ہو گیا۔ اور بھی ایسی اطلاعات ہیں کہ کچھ لوگوں کے اسپائنل انجریز ہوئی ہیں، سیریس انجریز ہوئی ہیں، ایک بزرگ خاتون ہیں جن کی اسپائن انجری ہوئی ہیں، اور اطلاعات یہ ہیں، اور یہ میں بار بار کہتا ہوں کہ اطلاعات یہ ہیں کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے یہ تو خبر رپورٹ ہی نہیں ہوئی، اور جو خبر رپورٹ نہیں ہوتی اس کی تہہ تک پہنچنا آسان کام نہیں ہے۔ موبائل فون فوٹیج پر ہی کام چل رہا ہے ابھی۔ اس میں ہم بھی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے کوئی کھرا لگائیں، لیکن اس بات کو میک شور کیا گیا کہ کوئی فوٹیج وہاں سے باہر نہ جائے۔ زخمیوں نے، ایک صاحب ہمارے ساتھ ہیں، آفتاب خواجہ صاحب، ان کے 2 بچے گئے اس پروگرام میں اور وہاں ان کے فریکچرز ہوئے، تو ان کی زبانی سن لیتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوا۔ السلام علیکم آفتاب صاحب۔ جی آفتاب صاحب، ذرا بتائیں گے کہ آپ کے بچوں کے وہاں زخمی ہوئے تو پھر آپ کس طرح وہاں سے ان کو آپ نے لے کر ہسپتال پہنچے اور وہاں کیا ہوا؟ میرا بیٹا جو تھا وہ بھی زخمی تھا، جی، اس کے پاؤں میں بھی کوئی موچ آئی ہوئی تھی یا اس کی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی، اور میری پوتی تھی اس کی بھی ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ اس کو اٹھا کے ہم لوگ دے گئے، یہ لوگ اس وقت کوئی بندہ وہاں نہیں تھا جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا جو کلیپس ہوا ہے، تو کوئی بندہ وہاں پہ، یعنی وہ بجلی بند کر دی گئی تھی، اور اس کے بعد یہ اٹھا کے لائے ہیں ان کو ہاسپٹل، شفا ہاسپٹل۔ جی، شفا ہاسپٹل والوں نے وہاں، اور بھی بہت سے لوگ آئے ہوئے تھے، بہت سے مریض وہاں آئے ہوئے تھے، اور وہاں ان کا علاج ہوا، لیکن ان کی جو پنڈلیوں کا جو ایکس رے وغیرہ کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ جی اس میں کوئی چوٹ نہیں ہے، اور ہم سے تقریباً ایک بچے کا 16,000 اور ایک بچے کا کوئی 7,000 روپیہ وصول کیا گیا۔ رات کو 1:30 بجے انہوں نے کہا جی آپ پیمنٹ کریں اور پھر لے جائیں بچوں کو۔ ہم نے انہیں کہا جی اس وقت ہم رات کو کہاں اتنا پیسے لا سکتے ہیں، لیکن انہوں نے کہا جی آپ نہیں جا سکتے ہیں، آپ پیسے دیجیے۔ ہم نے پھر پیسے منگوا کے دیے شہر سے، اور بچے کے متعلق یہ کہا گیا جی اس کی ٹانگ ٹھیک ہے، انہوں نے چھوٹی موٹی پٹی کر دی۔ 3-4 دن بعد بچی کو ہم دوبارہ دوسرے ہاسپٹل لے کے گئے کہ جی یہ تو چل نہیں رہی، تو کیا کریں؟ انہوں نے دوسرے ہاسپٹل نے بتایا کہ جی اس کے تو فریکچر ہوا ہے، انہوں نے شو کیا تھا فریکچر نہیں ہوا، دوسرے ہاسپٹل نے کہا کہ فریکچر ہوا ہے، اور آج اس کو پھر دوبارہ پلاسٹر لگا ہے۔ اور جب میں وہاں پہ موجود تھا کم از کم بھی 20 عورتیں اور بچے لائے گئے،
شفا ہاسپٹل میں. اچھا خواجہ صاحب آپ واقعے پہ موجود تھے جب یہ اسٹیج کولیپس ہوا ہے یا آپ بعد میں آئے ہیں؟ میں واقعے پہ موجود نہیں تو آپ اچھا صحیح ہاسپٹل پہنچا. اچھا میرے بچے وہاں پہ تھے, میرا بیٹا تھا, پوتا تھا, پوتی تھی, دوسرا میری بہو تھی, تقریباً سبھی زخمی تھے. ٹھیک, تو آپ کا بیٹے سے آپ نے بات کی ہوگی کہ یہ واقعہ انجام کیسے ہوا, تو آپ کو کیا بتا رہے ہیں؟ کیونکہ مختلف رپورٹس آ رہی ہیں ہمارے پاس. ایک بلاگ ہے ایک سروائیور کا دی نیشن میں تھا, عواد شاہد صاحب, جن کا کہنا ہے کہ ظاہر زنگ لگا ہوا تھا, وہ کریک بھی کر رہی تھی. یہ بھی باتیں کی جا رہی ہیں کہ کولیپس کے بعد انتظامیہ نے مدد کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ بتیاں بھی, لائٹس بھی آف کر دی. انتظامیہ کا شاید کہنا ہے کہ یہ صحیح ہے, لائٹ آف کر دی گئی تھی. ہم ٹیلی فون کرتے رہے ان کو, اے آر وائی والوں کو بہت زیادہ ٹیلی فون کرتے رہے. انہوں نے ان کے ایکسچینج بند ہو گئی ہوئی تھی, کوئی رسپانس وہ نہیں دے رہے تھے. مجھے نہیں معلوم کہ بحریہ والوں کا کوئی اس میں تھا کوئی کام. یہ اے آر وائی والوں نے کوئی مدد نہیں کی کسی کی. اے آر وائی کے نے جو سیٹ لگایا تھا وہ جس طرح تاش کے پتوں کی طرح ہوتا ہے نا, ہاؤس آف کارڈ, جی کیسے وہ تمام جو تھا اسٹیڈیم بنایا ہوا تھا انہوں نے چھوٹا سا, وہ سارا کا سارا گر گیا. اس میں لوگ پھنسے ہوئے تھے, بہت زیادہ لوگ تھے, چیخم پکار تھی. اس کی جو مختلف ویڈیوز ہیں کچھ بچوں نے بنائی ہوئے ہیں وہ بھی میں آپ کو بھجوا دوں گا. جی بالکل, ہم چلا بھی رہے ہیں. تو آپ کا اس بارے میں کچھ کمپلین لانچ کرنے کا کوئی ارادہ ہے یا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ بات سنیے, یہ اتنی بڑی خبر تھی, اتنا بندہ زخمی تھا. اس موقع پہ تو دیکھیں, اگر ایک ڈھکن چوری ہو جاتا ہے یا سڑک پر ایک مرغی مر جاتی ہے تو سارے ٹی وی چینل جو ہوتے ہیں وہ بریکنگ نیوز شروع کر دیتے ہیں. ارے آج یہ اتنا بڑا حادثہ ہوا, یہ 6 دن 8 دن ہو گئے ہوئے ہیں, کسی کو یہ تک نہیں پتا کہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا. اور یہ تمام چینل جو ہیں یہ ملے ہوئے ہوتے ہیں, جنہوں نے خبر نہیں آنے دی. یہ کل کی گئی ہے, اے آر وائی کے سارے چمچے بنے ہوئے ہیں. یہ چینل جو ہیں ان لوگوں کو ذرا شرم نہیں آتی جو آزادی صحافت کی باتیں کرتے ہیں. اور یہ ان لوگوں کو اتنا نہیں پتا کہ ہم لوگ یہ اتنا بڑا حادثہ تھا کہ اس موقع پہ فوج آ کے ان کو سنبھالتی. اتنا بچہ اور اتنی عورتیں زخمی تھی. تو وہاں پہ کیا پولیس نہیں آئی, کیا ہوا, کچھ آپ نے اپنے بچوں سے پوچھا؟ یہ جی وہاں پہ تو چیخم دھاڑ تھی. جو بچے تھے وہ بتاتے ہیں کہ اندھیرا تھا, اسی میں وہ ہر ایک نے اپنے اپنے بچوں کو یا اپنی عورتوں کو نکالنے کی کوشش کی. وہ کرسیوں میں پھنسے ہوئے تھے, کسی کی ٹانگ ٹوٹ گئی ہوئی تھی, کسی کی ہڈیاں نکلی ہوئی تھی. مختلف جو بھی مجھے بچے بتاتے ہیں, اس کی کچھ فوٹویں بنائی ہیں انہوں نے, لیکن چونکہ اندھیرا تھا وہ اتنی کلیئر نہیں. ظاہر ہے. اچھا خواجہ صاحب, معذرت کے ساتھ میں آپ سے ایک بڑا ٹپیکل میڈیا والا سوال پوچھنے والا ہوں. ابھی جیسے آپ نے بات کی کہ مطلب مرغی مر جاتی ہے تو بریکنگ نیوز ہوتی ہے, بالکل صحیح بات ہے, اپنے دل کی بات کر رہے ہیں. تو جب آپ یہ ایک ثانیہ ہوا, آپ لوگ ایک شخص کی جان گئی, عدد لوگ زخمی ہوئے, اس کے بعد آپ نے ظاہر ہے آپ نے ایکسپیکٹ تو کیا ہوگا کہ یار یہ ہر جگہ کم از کم اگر بریکنگ نہیں تو کم از کم ٹکر تو چلے گا. جب آپ نے دیکھا کہ ٹکر نہیں چلا, خبر نہیں چلی, بالکل مطلب دبا دی گئی, پی گئی میڈیا, آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ مجھے بہت برا لگا. میں لعنت بھیجتا ہوں ان ٹی وی چینلز پر جنہوں نے یہ اس خبر کو کل کیا. اتنی بڑی خبر کو کل کیا گیا, یہ شرم کی بات ہے. ہمارے کچھ بچوں نے رات کو 12 ساڑھے 12 کے قریب ٹی وی کو فون کیا کہ یہ ہم ویڈیو بھیج رہے ہیں, یہ آپ چلائیں, یہ دیکھیے کہ کتنا بڑا حادثہ ہو گیا ہے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم جب تک تصدیق نہ ہو جائے ہم نہیں چلا سکتے. بالکل تصدیق تو ظاہر ہے کہ ہم میڈیا تو کبھی بلا تصدیق تو کبھی خبر چلی ہی نہیں ہے میڈیا پہ. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. نہیں, اور موبائل فوٹیج موجود ہیں. جی وہاں پہ شفا ہاسپٹل میں اسپیشل برانچ کے ایک صاحب آئے ہوئے تھے, ان کو میں لے گیا. میں نے کہا کہ جناب دیکھیے اتنے لوگ یہاں پڑے ہوئے ہیں, آپ ان کو فون کریں, کوئی ٹی وی چینل آئے یا ہماری مدد کے لیے کوئی آئے. لیکن کوئی بھی نہیں آیا. بلکہ شفا والوں نے یہ کہا کہ جی ہاں ہم ان کو گائیڈ کر دیں گے, اچھا آفتاب صاحب, مجھے اور ہے, آپ اگر معلومات کریں کہ رات جس وقت حادثہ ہوا اس کے بعد شفا والوں نے کتنے لاکھ روپیہ بٹورا ہے ان زخمیوں سے. بالکل یہ ہاسپٹل مذبح خانے بنے ہوئے ہیں. یہ لوگوں سے اس طریقے سے 2 پٹیاں باندھ کے 16,000 20,000 روپیہ چارج کیا گیا. اور وہاں میں نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا
جو کہہ رہے تھے کہ ہم اتنے پیسے رات کے 1:30 بجے 2 بجے کہاں سے ادا کریں. ظاہر ہے مطلب ایک جگہ غفلت ایک جگہ ایکسپلوٹیشن. آفتاب صاحب مجھے یہ بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے کیا یہ میڈیا کے اندر کی ہی گیم ہے, کیا اشتہاروں کا چکر ہے جو کہ بحریہ ٹاؤن دیتا ہے, مطلب کہاں پہ ہم جو ہے اس کو. جی بحریہ ٹاؤن کی تو بات ہی نہیں کروں گا اس لیے کہ مجھے نہیں معلوم ان کا کیا صورت تھی. ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ARY والوں کا ایک پروگرام تھا, انہوں نے جو سیٹ بنایا وہ انتہائی ناقص تھا, ناکارہ تھا. جو اس پہ بندے انہوں نے 2-2.5 ہزار بندہ بلوا لیا, 2-2.5 ہزار بندے کو بٹھایا, اور وہ جو ایک طرف سے پھسلنا شروع ہوا تو وہ چاروں طرف سے آہستہ وہ گرتا گیا. یعنی اتنا برا انہوں نے وہ بنایا ہوا تھا. جو بچے ہمارے نیچے آئے ہوئے تھے اور افسوس ہو رہا تھا کہ ہم کس نیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں, کس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ یہاں پہ اتنی بڑی خبر کو کوئی چینل دے نہیں رہا. کسی کو پتہ نہیں کہ یہاں کیا ہو رہا ہے. تو یہاں اس وقت فوراً وہ پہنچنی چاہیے تھی, مدد پہنچنی چاہیے تھی. لوگ اپنی اپنی گاڑیوں میں لوگوں کی منتیں کر کے لوگ پہنچ رہے تھے, کوئی مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا. انتہائی افسوس. جی بہت شکریہ اکبر صاحب آپ کا, اور آپ نے تفصیل بتائی اور ہمیں آئینہ بھی دکھایا. نہیں بالکل ہمیں آئینہ دیکھنے کی ضرورت ہے. اچھا ٹو بی فیئر کس نے کوریج کی تھی اس کی, ٹھیک ہے میں پرنٹ میڈیا کی بات کر رہا ہوں. جس دن یہ واقعہ پیش آیا اس کے اگلے روز دی نیشن میں یہ سٹوری کور ہوئی تھی. میرے خیال پاکستان ٹوڈے میں بھی یہ خبر آئی ہے اور ڈان میں بھی یہ خبر آئی ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ایک اور جگہ میں نے اس کی کوریج دیکھی ہے, پتہ ہے کہاں؟ جوش نیوز ٹی وی. کبھی نام سنا ہے آپ نے؟ نہیں سنا نا, میں نے بھی آج پہلی دفعہ دیکھا ہے ان کا نام. یہ بیسکلی ایک ویب سائٹ ہے جہاں پر مختلف خبر اپلوڈ ہوتی ہیں. تو یہ جو موبائل فون فوٹیج ہے اس کے اوپر اپنا لگا کے ان لوگوں نے کور کیا ہے اور میڈیا کی بھی بات کی ہے. تو مائی پوائنٹ از مین اسٹریم الیکٹرانک میڈیا میں میرے خیال 2 ٹکٹ چلے تھے. وہ ساتھ آپ نے کوئی ٹکٹ دیکھے تھے؟ شاید جیو پہ 2 ٹکٹ چلے تھے, پھر اس کے بعد وہ بھی غائب ہو گئے. اچھا اب یہ کیوں غائب ہوئے ہیں, کیسے غائب ہوئے ہیں, اس پر بھی تھوڑی ڈسکشن کرتے ہیں. یہ ضرور جاننا چاہوں گا کہ معاشرے کا چوتھا ستون کہلانے والا جو سکون میں کیوں آ گیا, یہ بات کرتے ہیں. وجہ کیا تھی؟ ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں کیونکہ وسط صاحب تڑپ رہے ہیں کچھ نہ کچھ بولنے کے لیے, تو ان کی بھی بات سنیں گے. اٹھائیس اپریل کو بحریہ انکلیو اسلام آباد میں عید سب کے لیے جو ARY زندگی کا فیملی ایونٹ تھا, اس کی سٹیج ٹوٹنے کے حوالے سے آفتاب خواجہ ایک صاحب جو تھے جن کے بچے وہاں زخمی ہوئے, ان سے آپ نے گفتگو سنی پچھلے سیگمنٹ میں. آفتاب خواجہ وہاں موجود نہیں تھے, انہوں نے جو بھی کچھ سنا اپنے بچوں سے سنا. لیکن ایک صاحب جو وہاں موجود تھے اپنے والد, کزنز اور والدہ کے ساتھ, انہوں نے 2 مئی کو دی نیشن اخبار میں بلاگ لکھا. مجھے ایکچولی اس بلاگ سے اس خبر کا اندازہ ہوا کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے. ان صاحب کا نام ہے عوار شاہد. یہ پروفیشنل فوٹوگرافر ہیں اور ٹریول بلاگر ہیں. انہوں نے جو لکھا ہے اس کی میں سمری آپ کو بتا دیتا ہوں کہ عوار یہ بتا رہے ہیں کہ میرے والد اور کئی کزنز اور بشمول والدہ ہم وہاں گئے. خوش قسمتی سے ان کی والدہ جو ہیں ان کو کوئی چوٹ نہیں آئی. سٹیج ہل رہا تھا, اس پہ مہمان جب چڑھ رہے تھے اور اتر رہے تھے تو ایب نارملی وہ ہل رہا تھا. تو میں نے انتظامیہ کے ایک فرد کی اس جانب توجہ دلائی کہ یار یہ مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے. تو اس نے کہا زنگ بھی لگا ہوا ہے فریم ورک کو, زنگ بھی لگا ہوا ہے. اور تو اس نے کہا انتظامیہ کا جو فرد تھا کہ یہ جو سٹیج کا سٹرکچر ہے نا یہ خاصا مضبوط اور لچکدار ہے اور محفوظ ہے, فکر کی کوئی بات نہیں. تو کہنے لگے کہ مجھے پھر بعد میں ٹائٹینک کے کپتان کی وہ بات جو ہے وہ یاد آئی. وہ کہہ رہا تھا ٹائٹینک تو ڈوب نہیں سکتا, ڈوب پروف ہے. اچھا ہاں, عوار صاحب کہتے ہیں کہ اسٹیج کی اونچائی تقریباً 1.5 منزل کے برابر تھی اور پھر وہ تاش کے پتوں کی طرح بکھرنا شروع کیا جیسا کہ آفتاب خواجہ نے بتایا. 10 سیکنڈ تک تو میری سمجھ میں نہیں آیا کہ ہو کیا رہا ہے. پھر جب ہوش آیا تو ادھر ادھر کئی زخمی لوگ تھے. زیادہ تر منتظمین حادثے کے فوراً بعد ادھر ادھر نکل لی. لائٹیں بند کرا دی گئیں. حاضرین میں جو تقسیم کیے جانے والے تحفے تھے وہ بھی وہ ساتھ لے گئے. اندھیرے کی وجہ سے زخمی ایک دوسرے کی مدد کرنے سے بھی قاصر تھے جو کم زخمی تھے. انتظامیہ کے جو اکا دکا لوگ ادھر گھوم رہے تھے
ان کی توجہ اس پر تھی کہ لوگ اپنے موبائل کیمرے نہ استعمال کریں. ایک سیکیورٹی گارڈ بیچارہ میرے لیے پانی لایا کیونکہ میں نے اپنے بے ہوش کزن کے لیے مدد پکارنے کے لیے میں چیخ رہا تھا تو وہ آواز سن کے وہ فوراً میرے لیے پانی لایا. مجھے اپنے زخمی پیر کی اس وقت کوئی پرواہ نہیں تھی. میں نے والدہ کو اور خاندان کے جو باقی جو میرے کزنس تھے ان کو کسی طرح جمع کیا اور پھر گاڑی میں سوار کر کے ہم لوگ پمس کی طرف دوڑے. وہاں بعد میں بھی زخمی لائے جاتے رہے جن میں سے کئی کو میں نے دیکھا کہ ریڑھ کی ہڈی وغیرہ پہ بھی چوٹیں تھیں. آگے لکھ رہے ہیں ابوار آخر میں کہ چونکہ یہ تقریب ایک میڈیا گروپ نے منظم کی تھی لہٰذا ہمیں امید تھی کہ اس کے بارے میں کم از کم خبر ضرور آئے گی اور اس پہ افسوس کا اظہار ضرور کیا جائے گا. مگر اب تو ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم جیسے عام لوگ پرائیویٹ اداروں اور سرمایہ داروں کی پیسہ بنانے والی لیبارٹری کے لیے چھوڑے گئے خام مال کے سوا کچھ نہیں, اور خام مال تو خام مال ہوتا ہے. ٹیسٹ ڈمیز کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو کار مینوفیکچررز گاڑیوں میں ڈالتے ہیں کہ ٹکر کے بعد وہ ہیں جو اس وقت موجود تھے اور جن پہ یہ بھی تھی. اور ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں اور آفر کرتے ہیں کہ اگر ARY کی انتظامیہ چاہے تو اس سلسلے میں اس نے کیا اقدامات کیے, اپنا موقف اگر پیش کرنا چاہے تو کم از کم یہ ہمارا پلیٹ فارم جو ہے یہ حاضر ہے. اور ہم یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ یہ واقعہ خبر کیوں نہیں بن سکا. ہم نے کوشش بھی کی تھی بات کرنے کی. اچھا ایک اور چیز جو ہے آفتاب خواجہ کو لے لیں یا اوار شاہد صاحب کو لے لیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی مدد آپ کی. یہ جناب بحریہ ٹاؤن کا خط ہے. حادثہ کب ہوا تھا؟ 28 اپریل کو. 9 دن بعد بحریہ ٹاؤن پرائیویٹ لمیٹڈ نے جو ہے یہ خط لکھا ہے ARY کے سیکیورٹی مینیجر کو, لیفٹیننٹ کرنل گلفراز ملک کو, اور یہ خط گیا ہے رضا خان بابر کی طرف سے جو بحریہ مینیجر سیکیورٹی بحریہ کے مینیجر سیکیورٹی ہیں. اچھا اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی ہم نے بڑی مدد کی, لوگوں کی ایمبولینسیں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں اور ہم جو ہے لوگوں کو ہسپتال پہنچا رہے تھے. لیکن جو 2 وٹنس ہمارے پاس ہیں وہ ظاہر ہے انہیں پتہ نہیں ہوگا کہ بحریہ والے مدد کر رہے ہیں یا اتنے لوگ تھے, ہو سکتے کسی اور کی مدد. ٹھیک ہے. اچھا اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اس خط کے حساب سے بحریہ انکلیو ARY والوں سے درج ذیل سوالات پوچھنا چاہتی ہے. کیا ARY نے اسٹرکچر ٹوٹنے کے اسباب کی تحقیقات کی؟ کانٹریکٹر اور اس کام کے ذمہ دار ARY سٹاف کے خلاف کیا ایکشن لیا گیا؟ زخمیوں کی مدد کے لیے ARY نے کیا کوششیں کی؟ ایسے حادثات کو دوبارہ سے روکنے کے لیے کیا اقدامات سوچے گئے؟ ہم یہ جوابات اس لیے لینا چاہ رہے ہیں بقول لیٹر کے تاکہ اگر ہم سے کوئی اس بارے میں انکوائری کرے تو ہم انہیں یہ جوابات دے سکیں. اچھا اب مسئلہ یہ ہے کہ جہاں یہ پروگرام ہوا ان کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے, مطلب یہ ہے اس بات. بالکل. دیکھیں یہ پتہ ہے کور لیٹر کے بارے میں سنتا رہا ہوں میں. نہیں 9 دن بعد. اور ویسے کیا اخبارات میں اگر کہیں کوئی غربت ہو, اگر کسی کو پیسے کی ضرورت ہو تو ملک ریاض صاحب کا فوراً ایک بیان آ جاتا ہے میں ہوں, اور سارا کچھ. اس میں سارے کے سارے جو ہے جو زخمی تھے یا جو وہ ہوا ان میں سے کسی کو پوچھا تک نہیں. لیکن یہ لیٹر والے کہہ رہے ہیں بحریہ ٹاؤن والے کہ ہماری ایمبولینسوں نے 12 زخمیوں کو نہیں, وہ بالکل پہنچایا ہوگا لیکن وہاں آگے کس کے ذمہ داری تھی؟ ابھی فی الحال بریک لے لیں. ابھی تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم بریک لیں تاکہ نیوز اپڈیٹ سن لیں, اس کے بعد واپس آتے ہیں. وہ خبر تھوڑی اور شاید کسی میڈیا کے لیے خبر نہیں تھی, اس پر مزید بات کریں. اب تو ہوگا. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی خبر پہ جو کبھی خبر نہ تھی. تفصیل سے ڈسکس بھی کیا ہم نے, جو متاثر لوگ ہیں ان سے بات بھی کی, اور اسی سلسلے کو لے کر کچھ رائٹس ایکٹیوسٹ اور لائرز نے ایک ای میل آپ کے حقوق @gmail.com کے نام سے بنائی ہے کہ جن کو اگر اس بارے میں کسی لیگلی پرسو کرنا ہے یا اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا ہے وہ اس ای میل کے اوپر اپنی ای میل کر سکتے ہیں, آپ کے حقوق @gmail.com. آپ کے حقوق. اچھا لوگوں کو یہ بھی حق ہے. اور جس تھانے کے علاقے میں یہ واقعہ ہوا کیا اس تھانے نے کوئی کچی رپورٹ؟ میرے خیال ابھی تک تو کوئی رپورٹ سر وہ ہم نے چیک کرا لیا, نہ کوئی کیس رجسٹر ہوا نہ کوئی کمپلین کی گئی. صرف بتا دیا گیا بحریہ ٹاؤن کی جانب سے کہ یہ کوئی چھوٹے موٹے 85 لوگ زخمی ہو گئے ہیں, تو بس وہ سب کو چھوٹے ملکوں میں بڑے چھوٹے. اچھا یہ بھی اچھا, اور یہ کوئی بڑا واقعہ نہیں ہے. اب اس پہ بھی تھوڑی بات کرتے ہیں کہ دیکھو ایک تو obviously
جس نے سٹیج بنایا, جہاں ہوا, جو بھی انتظامیہ تھی, جس کی جو بھی رسپانسبلٹی ہے, وہ ابھی آگے کی بات ہے اگر کوئی تفتیش ہوئی, so on and so forth. حقوق اور رسپانسبلٹی کی بات ہو رہی تھی, خواجہ صاحب بھی اس پر بات کر رہے تھے کہ لوگوں کے بھی کچھ حق ہیں, ہماری عوام کے بھی کچھ حق ہیں, کچھ امیدیں ہیں, یا نہیں کریں گے, کیونکہ اور بھی بہت بڑی خبریں ہیں. 11 دن انتظار کیا. دوسرا یہ ہوا کہ اس ویکینڈ پہ پھر لوگوں نے یہ فوٹیج تنگ آ کر سوشل میڈیا پر ڈالنی شروع کر دی کہ میڈیا نہیں اٹھا رہا. انہوں نے جیسے آفتاب خواجہ صاحب نے بھی کہا کہ ہم نے وہ چینلز کو بھیجی ویڈیو, اور ہم سے کہا گیا کہ ثبوت دیں, ابھی ہم ثبوت اکٹھے کریں گے. تمہیں پتہ ہے کیونکہ ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ بغیر ثبوت ذرائع سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ بغیر ثبوت کے کوئی خبر نشر کرے. آج تک کس ٹی وی چینل پہ بغیر ثبوت کے چلی ہے؟ اچھا نہیں, دیکھو اب عجیب بات ہے کیونکہ کوئی سب سے پہلے ہوتا ہے, کوئی بازی لے جاتا ہے, اور کوئی نمبر 1 چینل کی نمبر 1 بریکنگ نیوز کا نمبر 1 ٹکر دے رہا ہوتا ہے, تو یہ کہاں غائب ہوئی؟ اچھا اب اس میں کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی کیونکہ یہ میڈیا چینل کی تھی تو آپ نے میڈیا برادری اور یکجہتی میں نہیں کیا. ارے یار, ہم تو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں, ہم ایک دوسرے خون کے پیاسے ہیں. ایک چینل دوسرے چینل پر توہین مذہب اور توہین رسالت کے الزام لگا رہا ہوتا ہے, غداری کے لگا رہے ہوتے ہیں. اس بات سے کوئی نہیں ڈرنے والا, لیکن چلتا کیا ہے, اب کیا کہہ رہے ہیں, یہ چلتا ہے, یہ بہت چلتا ہے, یہ پتہ نہیں کیا ہے. لوگ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے, آپ کو میں بریک میں بتا دوں. اچھا ایک بات ہے, تم ہر بات کھل کے کر رہے ہو, بس یہ چھپا رہا ہے. مطلب یہ دیکھیں کچھ میں آپ کے لیے بھی چھوڑ رہا ہوں, ابھی امید بھی ہے میرے پاس. اچھا مائی پوائنٹ از, ہاں کچھ نہیں ہوتا ہے, پلاٹ واٹ مل جائے یار, بھائی کی بھی قسمت جاگ جائے. اکثر لوگ بات اکثر لوگ بات کرتے ہیں نا کہ یار دیکھیں, اور آپ نے کبھی پوچھا ہوگا کہ یار آپ کچھ کرتے ہیں تو آپ کو پریشر آتا ہے, آپ کو بتائی جاتی ہے کہ یار یہ خبر کور کرو, یہ خبر نہ کرو, اور یوزلی لوگوں کا اشارہ کیا ہوتا ہے, پولیٹیکل پارٹیز کی طرف, ریاستی اداروں کی طرف. بالکل ٹھیک ہے. نہیں, اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اب جو میجر جو سینسرشپ کہاں سے آ رہی ہے نا, وہ ہے کارپوریٹ سینسرشپ, وہ ہے کیش بیسڈ سینسرشپ. اور میں آپ کو ایک اور ایگزامپل, میں آپ کو 2 ایگزامپل دے دیتا ہوں, ٹھیک ہے. 2009 میں تھائی لینڈ میں ایک ملٹی نیشنل کمپنی جس کے پاکستان میں بھی آفس ہے, مجھے یاد بھی نہیں ہے کون سی تھی, وہ ایک ریالٹی ٹی وی شو کر رہے تھے جس کے اندر ایک چیلنج تھا, ایک بندے کا سعد خان نام کا تھا, شخص تھا, 32 کا تھا آئی تھنک, کہ اس نے ایک لیک پہ تیرنا تھا اور ایک 15-7 کلو گرام کا بیک پیک لے کے اس کے ساتھ جھیل پہ تیرنا تھا. وہ ڈوب گیا, فوت ہو گئے. یہ خبر ایک سنڈے میگزین کی اتنی بڑی کالم میں چلی تھی, کہیں نہیں چلی تھی. اچھا یہ وہ میڈیا ہے, ٹھیک ہے, ابھی خواجہ صاحب کہتے ہیں نا مرغی, قائم علی شاہ کے کھانے کی دعوت میں کتنی مرغیاں تھیں, یہ بریکنگ نیوز. سیاستدان کی مسجد میں چپل چوری ہو گئی, یہ بریکنگ نیوز ہے. عمران خان کی چپل تیار ہو رہی ہے, یہ بھی بریکنگ نیوز ہے. رئیسانی صاحب جلسے میں سو گئے, یہ بھی بریکنگ نیوز ہے. اور بریکنگ ٹرانسمیشنز ہوتی ہیں. ایک اور ون مور ایگزامپل I will give you, and I am an eye witness to this. ٹھیک ہے, میں ایک چینل میں تھا, کافی سالوں کی بات ہے, آپ کو یاد ہے کہ ایک ٹائم آیا تھا جب کمپٹیشن کمیشن پاکستان بڑی ایکٹیو تھی, ہر ایک چیز پر نوٹس لے رہی تھی, اور خاص طور پر شوگر کارٹل, شوگر مافیا پہ بڑا نوٹس لیا تھا, جو اس وقت کسی کو نہیں پتا کہ اس وقت ان لوگوں نے ٹیلی کام انڈسٹریز پہ بھی نوٹس لیا تھا. اور مجھے یاد ہے ایک ٹکر آیا تھا ٹیلی کامز کے بارے میں, تو ٹکر والے نے اس کو چلایا, ٹیلی کام کمپنیز کا نام نہیں لیا, صرف ٹیلی کام کر کے بھاگ کے آئے تھے چینل کی مینجمنٹ کے, اس کو ہٹاؤ یا تمہیں پتہ ہے ہماری اسپانسرشپ کہاں سے آتی ہے. ایک بات میں پوچھنا چاہ رہا ہوں, یہ جو آپ نے کہا نا جی پیسہ ہے اور اشتہار فلانا, یہ مطلب ٹھیک ہے آپ کی بات اپنی جگہ سر آنکھوں پہ, میں ایک ڈیولز ایڈوکیسی کرنا چاہ رہا ہوں. مثلا ایک چینل کا ایک فنکشن تھا, اس میں سٹیج کولیپس ہوا, یہ واقعہ ہو گیا, ٹھیک ہے, ہوتا ہے. باقی جو چینل ہیں جو کہ اس چینل کے خون کے پیاسے ہیں, ان کے لیے تو بڑا سنہری موقع تھا کہ اس کو فلیش کرتے. اچھا نہیں, وہ کیا انٹرسٹ تھا کہ انہوں نے سب نے ٹوٹل بلیک آؤٹ کیا, وہ مجھے انٹرسٹنگ. سر کیا بھولے, کیا مطلب آپ تو جیسے ابھی صبح آپ نے بریک سے لینڈ کیا ہے انہوں نے یہاں پہ, یہی تو بتا رہا ہوں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ چاہ رہے میں کھل کے بتا, بالکل کھل کے, تو بھائی بحریہ ٹاؤن کے ایڈز ہیں, ان کی ڈاکیومنٹریز ہیں جو ہر چینل پہ چلتی ہیں. آپ نے کبھی کسی چینل پہ ایک پٹی چلتے ہوئے دیکھی کسی بھی طرح کی؟ بحریہ ٹاؤن کے خلاف نہیں چلتی, تعریف میں چلتی ہے, انٹرویوز ہوتے ہیں بڑے بڑے, واہ ملک صاحب پھر کی پلان ہے تاڑا,
وہ میں تو ملک کو بالکل یہ دیکھنا چاہتا ہوں یہاں تو فائلوں کے پہیے لگ جاتے ہیں اور بھی پیرانویا ہے نا, کیونکہ دیکھیں اس میں تو اچھا اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ وہاں نہ ہوتا کسی اور جگہ پہ کسی اور اسٹیڈیم میں یہی اسی چینل کا یہ سٹیج گرتا تو آپ کا خیال ہے خبر چلتی؟ بالکل چلتی. آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کے جو مخالفین چینل ہیں اس میں تو یہ کھال ادھاڑ دیتے ہیں, آپ کو بھی پتا ہے اور ہمیں بھی پتا ہے. لیکن سر دشمنی چھوٹی چیز ہے, پیسہ بہت بڑی چیز ہے. ہاں بلڈ منی آخرکار کہاں سے آتی ہے نا سر, ہاں کہ کوئی بات نہیں ہے 10 قتل ہو گئے یہ لو 10 لاکھ روپے خاموش ہو جاؤ, جی سر ٹھیک ہے جی ہو گئے, اور یہاں پہ بھی یہی ہوگا, کوئی مسئلہ نہیں. اور دیکھیں سب سے بگیسٹ پرابلم از کہ اس میں تو بیریئر انکلیو کی لائبلٹی کیا ہے, وہ تو ان کی جگہ یوز کر رہے تھے نا, سیٹ کیا انہوں نے کنسٹرکٹ کیا. زیادہ سے زیادہ یہ ہو سکتا ہے کہ چلے آپ کی سیکیورٹی شاید اچھی نہیں تھی, آپ کا وہاں جو انتظامیہ تھی انہوں نے کوئکلی اینڈ ایکٹیولی رسپونڈ نہیں کیا. اتنی ہی لائبلٹی ہے نا یار, کوئی یہ تو نہیں کہہ رہا کہ سر آپ نے سیبوٹاج کیا, ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ اس چیز پہ پڑھیں. اور پھر یار کیا پچھلے ہفتے تھا نا ورلڈ پریس فریڈم ڈے, ہماری ایک ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی کہ یار اس پہ بات کرنی چاہیے, اور میں نے آپ کو یاد ہے میں کہا تھا کہ یار کیوں بات کریں, ہم ایز پریس بیٹھ کے کہیں کہ جی ہم صحافی بڑے اچھے ہیں جی اور میڈیا کو آزاد ہونا چاہیے. یہ آزادی جھوٹ بولنے کی آزادی, نفرتیں پھیلانے کی آزادی, خبر چھپانے کی الزامات لگانے کی آزادی. سر آپ پھر کس منہ سے آپ جا کے ریاست کو کہہ سکتے ہیں وی نیڈ اے فری پریس, جب آپ لوگ خود بک گئے ہیں میری جان. کس منہ سے یار, کون سا ستون, کون سا. یاد ہے ملتان میں عمران خان کا جلسہ تھا اور عمران خان کا ایک کارکن سٹیج سے نیچے گر گیا تھا اور عمران خان آگے بڑھ گئے تھے. 12 دفعہ اس کو گرایا گیا ساؤنڈ افیکٹ کے ساتھ. ہاں بالکل ساؤنڈ افیکٹ کے ساتھ. اور یہاں 150 سر یہاں تو سٹیج کولیپس ہو گئے. میں تو کہتا ہوں سٹیٹ آپ کی کولیپس ہو گئی ہے یار, سٹیج تو دور کی بات, ہم خالی کرسیوں کے اوپر 6 گھنٹے لائیو کوریج کرتے ہیں, کوئی کہیں کرسی گن رہا ہے کوئی کہیں کرسی گن رہا ہے, ہر ایک بندہ گھبڑ بنا ہوا ہے. کتنے آدمی تھے, یہ ہماری بریکنگ ہے یار, یہ بریکنگ نیوز نہیں ہے, یہ بروکن نیوز ہے سر, فار بروکن میڈیا. ورنہ یہ اسی طرح جو ہے نہیں بات چلے گی, نہیں مجھے آپ نے بولنے ہی نہیں دیا. ان کو بولنے چلے آگے بول لیجئے گا, فی الحال وقفہ لے لیں, اس لیے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. اور آخر میں میرا تو یہی کہنا ہے کہ صحافی جو ہے جس اینجلک پروپورشنز پہ یا فرشتوں کے لیول پر اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں, اس کے بعد جو کچھ اندرون خانہ ہوتا ہے اس کی ہم نے آپ کو جھلک بتائی دی. اور اس سے زیادہ میں کہوں گا تو پھر اپنے ہی دوست جو ہیں مجھے گھوسے ماریں گے. دوست نہ رہا. اچھا وہ تم نے بیچ میں ایک بات کی تھی پچھلے سیگمنٹ میں کہ ایک تو سٹیج کولیپس کر گیا اور پھر سٹیٹ کولیپس کر رہی ہے, تو تمہاری مراد آج وہ نہیں تو پیمرا کے جو وہ بھی, اور ایک اور خبر بھی, آپ پیمرا والی بات کریں پھر میں اس پہ آتا ہوں. میں نے جو ہے نا وہ میں تو ٹریول کر رہا تھا, وہ ابصار عالم صاحب کو میں نے اپیل کرتے ہوئے سنا. ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ چیف جسٹس سے اپیل کریں, چیف آف آرمی اسٹاف سے کریں یا پرائم منسٹر سے کریں. ایک خود مختار ادارے کا سربراہ, پہلی بار میں نے اتنا بے بس دیکھا ہے کہ جس ریاست کا وہ سربراہ ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اس ریاست کے کس شعبے سے جو ہے وہ مدد مانگے, اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آ رہا. دستے میں کتنے جاؤں. اچھا, اور ہنسنے کو دل اس لیے چاہتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان, اس کا ایک اہم نقطہ ہے نفرت انگیز مواد کی نشریات کو روکنا, اور پیمرا اس جو ہے نفرت انگیز مواد کی نشریات کو روکنے کا سلسلہ ہے, اس میں ایک اہم سرکاری پلر ہے. اس کا کہا یہ جاتا ہے, خود ابصار عالم نے بھی یہ کہا, لیکن اس کو بھی یہ بات بتانی پڑ رہی ہے باقی اداروں کو کہ بھیا میں تھوڑا سا امپورٹنٹ ہوں یار, بھائی نہیں ہے یار, آ کے مجھے بچا لے, مجھے قتل کی دھمکیاں مل رہی ہیں, میرے سٹاف کی زندگی خطرے, اور وہ بھی وایا پریس کانفرنس. ہاں اچھا, اور وہ ریکارڈنگ بھی چلا رہے ہیں. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ جو باقی ادارے ہیں فار گاڈ سیک ہمیں تو کچھ بھی نہیں فرق پڑتا, لیکن باقی لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوتے ہیں نا, وہ یار یہ اچھا نہیں لگتا. 2 سے 2 4 میں ڈالے تھے. ہاں اچھا, اب نہیں پتہ یہ بھی ہے. اور اچھا, اگر
کیونکہ ویسے تو ہمیں اپیل کرنی چاہیے پاکستان کی تمام اداروں اور ایجنسیز کو کہ اگر فون کالز آ رہی ہیں تو فون کالز ٹریس بھی ہو سکتی ہیں. ہاں ہم یہاں تو بڑی چیزیں ٹریس کر لیتے ہیں, ہم فیس بک پیج ٹریس کر لیتے ہیں, ہم بندے ٹریس کر لیتے ہیں, کبھی بلوچستان سے مل جاتے ہیں, لیکن کوئی بات نہیں, ٹریس ہو جاتے ہیں. جیو فینسنگ کی سہولتیں آئی ایس آئی کے پاس بھی ہیں, ایم آئی کے پاس بھی ہیں, اسپیشل برانچ کے سی ٹی ڈی کیا سبھی کے پاس جو بھی ہے. یار یہ کالز تو ٹریس کر لیں, کالز ٹریس کر لیں, اور جب یہ بندہ پکڑا جائے تو اور جب یہ کہہ دے کہ نہیں میرے سے بڑی غلطی ہوئی ہے تو بے شک اس کا آپ انٹرویو بھی چلا دیں, کیونکہ آج کل یہی روٹین ہے نا یار. کیونکہ آج بھی میں نے ایک انٹرویو دیکھا ہے, احسان اللہ احسن تو چلے چھوڑ دیں, وہ تو اب اصلی اچھی راہ پہ آ گیا ہے. نورین لغاری صاحبہ یاد ہے آپ کو, ایک کرسچین چرچ میں بومبنگ کرنے نکلی تھی, داعش کوئی سپورٹر بن گئی تھی, ایک دہشت گرد سے نکاح بھی کر لیا تھا. وہ اب آپ کو پتا ہے کہ وہ بالکل اب وہ ڈرائی کلین ہو گئی ہیں, وائٹ واش ہو گئی ہیں, اب وہ ہماری نئی شاید قوم کی بیٹی بنیں گی, کیونکہ آج وہ گھر پہنچ گئی ہیں نا, اب تو رہا ہو گئی ہیں, ہاں گھر پہنچ گئی ہیں. اور آج ایک نجی چینل پر ان کا انٹرویو چل رہا تھا اور وہ بیٹھی ہوئی اپنی لیونگ روم میں. یار میں دیکھو سلیم صافی سے معذرت کرتا ہوں, ہاں آئی تھنک کر لینی چاہیے, سلیم صافی کو نہیں کرنا چاہیے. سلیم صافی پلیز آپ نے کر لیا تو چلنا چاہیے. بیسٹ پارٹ پتہ ہے کیا ہے, ہاں جب یہ پہلے خبر بھی آئی تھی اور آج بھی سوشل میڈیا پر لوگ تو یار دیکھیں وہ قتل کرنے جا رہی تھی, اس نے کیا تو نہیں تھا نا, تو اس کے جواب میں نے کہا کہ یار دیکھیں اگر کوئی بندہ آتا ہے آپ کی اور آپ کی فیملی کو شوٹ کرنے لگتا ہے اور شوٹ کرنے سے پہلے وہ پکڑا جاتا ہے تو آپ بھی اس کے گلے لگ جائیں. لیکن یہ ٹھیک بات ہے کہ اس نے قتل کیا تو نہیں تھا نا, لیکن احسان اللہ احسان نے تو ایڈمٹ کر لیا کہ ہاں یار ہم نے یہ کیا ہے نا, اب جو کرنا ہے کر لو, تو وہ کر لیا اس کا. بالکل. اب دیکھیں اس میں بھی لیکن باتیں ہوتی ہے کہ نہیں دیکھیں چھوٹی بچی ہے, بالکل بالغ ہے بھائی, کالج اسٹوڈنٹ ہے, نکاح کیا تھا, آپ نے کس چیز کے انتظار میں ان کو آپ ڈرائی کلین کر دیں, ہاں وائٹ واش کر دیں. مشل کو تو آپ ایک الزام پہ قتل کر سکتے ہو نا باس, وہی بالکل یہی. تو ایک چیز ہوتی ہے بنانا ریپبلک, ہاں, اور ایک ہے بہانا ریپبلک, کیونکہ یہاں پر جو بھی قاتل آتا ہے, جو بھی دہشت گرد آتا ہے, اس کے لیے کوئی 50,000 بندہ بہانے بنانے کے لیے تیار ہے. اور یہ ہے جو بھی آوے ہیں نزدیک ہی بیٹھے ہیں تیرے, ہم کہاں تک تیرے پہلو سے سرکتے جاویں. واہ واہ. اس کے بعد بولنا نہیں, اجازت لے لو. ابھی تھوڑا ٹائم تھا ہے, ہاں. تو آپ کوئی آرگومنٹ پیش نہیں, آپ نے شعر اتنا خوبصورت سنا دیا کہ واقعی اس کے بعد آرگومنٹ نہیں بنتا. لیکن اگر نہیں بنتا تھا تو اس کو کلوز کرنے دیتے نا یار, مطلب تم. ہاں نہیں چلو اب تم کلوز کرواؤ, میں نہیں کروا. چلے میں کلوز کر دیتا ہوں میرے بھائی, آج کے لیے اتنا ہی. کل پھر ملیں گے, اجازت دیجیے, خدا حافظ. پھر ملیں گے اگر خدا لایا.